اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قابل احترام بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین اسلام، پیارے بچوں، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان ہے جس نے مجھے اور آپ کو اشرف المخلوقات میں سے پیدا فرمایا، اپنی جانب سے کلام مجید قرآن مجید کی شکل میں ہماری رشد و ہدایت کی خاطر نازل فرمایا، اور ہم تمام کو اسلام جیسی بہت بڑی نعمت سے نوازا، ہدایت عطا فرمائی، اور اپنی عبادت کر کے ہمیں جنت کا حقدار بنانے کے لیے اللہ نے شریعت مطہرہ میں بہت سارے اصول و ضوابط بیان فرمائے، اور اس بات پر بھی اللہ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم تمام کو اس روئے زمین پر سب سے مقدس و محترم جگہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی زندگی میں بار بار ایسے انمول مواقع نصیب فرمائے جس کے ذریعے سے ہم عبادت کر کے اللہ کو راضی کر سکیں، اپنے آپ کو جنت کا مہمان بنا سکیں۔ ان گنت و لا تعداد درود و سلام نازل ہو شفیع المذنبین، خاتم النبیین، سید المرسلین، رحمت للعالمین،
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنتوں، کوششوں، کاوشوں سے آج روئے زمین کے کونے کونے میں اسلام پھیلا ہے، اور انہی کی محنتوں، انہوں کی کوششوں کی بدولت آج میں اور آپ مسلمان ہیں، اور اللہ کی بے انتہا رحمتیں، سلامتیں نازل ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، محدثین پر، فقہاء، ائمہ، مجتہدین عظام پر، جن کی محنتوں، کوششوں، کاوشوں سے ایک دین اور صحیح دین ہم تک پہنچا ہے۔ اب ان کے نقش و قدم پر چل کر مجھے اور آپ کو جنت کی طرف لے جانا ہے، جنت کا مہمان بنانا ہے۔ اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بہت سارے ایسی تعلیمات ہم امتیوں کے لیے بیان فرمایا ہے جو کہ انتہائی اہم ہے، یہاں تک کہ امتی محمدیہ کا جو فرد، کلمہ پڑھنے والا مسلمان آدمی جس کا عقیدہ صحیح، وہ شرک کی غلاظت سے محفوظ، ایسے آدمی کا اٹھنا بیٹھنا بھی اجر و ثواب ہے، اس کا کھانا پینا بھی اجر و ثواب ہے، اور اس کا سونا جاگنا بھی اجر و ثواب ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے۔ میرے عزیزان گرامی، اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو پیدا کرنے کا ایک بنیادی مقصد بیان کیا ہے سورۃ الذاریات میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کی عبادت کئی طریقوں سے کی جا سکتی ہے، لیکن عبادتوں میں سب سے بہترین، افضل ترین، ابتر کوئی عبادت ہے تو وہ نماز ہے۔ نماز اللہ رب العالمین کی عبادتوں میں سر فہرست ہے، سب سے بڑی عبادت نماز ہے۔ اور نماز کے سلسلے میں یہ کہا گیا کہ جو نماز گھر میں ادا کی جاتی ہے اس سے کئی گناہ بہتر نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جانے والی ہے۔ بعض روایتوں کے مطابق 25 گنا، بعض روایتوں کے مطابق 27 گنا جماعت کے ساتھ جو نماز ادا کی جاتی ہے اس کا مقام و مرتبہ بڑا ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو جو سب سے پہلی جگہ نظر آتی ہے وہ مساجد ہیں، مسجدیں ہیں، اور مسجد اتنی بابرکت معزز ترین جگہ ہے جس سے اللہ رب العالمین بے انتہا محبت کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب البلاد الی اللہ مساجدها، اس روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کسی جگہ سے بے انتہا محبت کرتا ہے تو وہ مسجد ہے، مساجد ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسجدوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے، کیوں؟ یہاں پر اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اللہ کا ذکر و اذکار ہوتا ہے، نمازوں کو قائم کرنا ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ اس کے بالمقابل بازار ہیں، بازار سے اللہ تعالیٰ بے انتہا نفرت کرتا ہے، کیونکہ بازار میں گناہ عام ہوتا ہے، بے حیائی، فحاشی، جھوٹ، دھوکہ دہی، یہ ساری چیزیں بازار میں ہوتی ہیں۔ کیا گناہ نہیں ہے جو بازار میں نہیں ہونے والا؟ سارے گناہ بازار میں ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ بازار سے نفرت کرتا ہے، مسجد سے محبت کرتا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، آج اسی حسین جگہ کو لے کر چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی میں کوشش کروں گا۔ یہ ایسا مقام ہے، یہ ایسی جگہ ہے، اس جگہ کی قدر، اس کی منزلت اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن میں بیان فرمایا ہے، اور اس کی اہمیت فرشتے جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، آسمان سے فرشتے زمین پر آ کر مسجدوں میں نمازیں ادا کرتے ہیں۔ اس سے بڑی کیا فضیلت، اس سے بڑی کیا اہمیت ہونا چاہیے مسجدوں کی؟ فجر کی نماز ایک ایسی نماز ہے کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے قائم کردہ ذمہ داری دیے گئے فرشتے اس نماز میں آ کر نماز ادا کرتے ہیں۔ دن کے فرشتے، رات کے فرشتے، سارے فرشتے فجر کی نماز میں جماعت والوں کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ صحیح حدیث ہے۔ تو مساجد کی بڑی اہمیت ہے میرے بھائیوں، لہذا مسجد کے کچھ آداب بیان کیے گئے ہیں۔ جب اتنی مقدس اور بابرکت جگہ ہے تو اس کے کچھ آداب ہیں، وہ آداب ہم مسلمانوں کو جان لینا بے حد ضروری ہے، کیونکہ ہم مسلمانوں کی کوئی مقدس اور بہترین جگہ ہے تو وہ مسجد ہے۔ آپ دیکھیے، غیروں کا مطالبہ کر کے، غیروں کا مشاہدہ کر کے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا یہ معبودان باطلہ کی عبادت کرنے کے باوجود،
غیر اللہ کی پرستش کرنے کے باوجود وہ اپنی عبادت خانوں کو کیا مقام کی نظر سے دیکھتے ہیں، کس مقام کی حیثیت سے دیکھتے ہیں. آپ دیکھیں وہ لوگ باطل پرست ہیں، گمراہ ہیں، اس کے باوجود اپنے عبادت خانوں کو وہ کس طرح رکھتے ہیں، اپنے عبادت خانوں کے ساتھ ان کا سلوک کیسا ہے، اس کا ادب و احترام ان کے دلوں میں کتنا ہے، اس کو دیکھیں. اور ہم ہیں مسلمان جو حق پرست ہیں اور حقیقی رب کی عبادت کرنے والے، معبود برحق کی عبادت کرنے والے، لیکن ہم جس جگہ عبادت کرتے ہیں اس جگہ کو وہ اہمیت نہیں دے رہے ہیں جو اہمیت قرآن اور حدیث میں دی گئی ہے. اس جگہ کے آداب کو ہم جاننا نہیں چاہتے، سمجھنا نہیں چاہتے، جو آداب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث صحیحہ کی روشنی میں ہمیں سمجھانا چاہا. لہذا آج کے مختصر وقت میں کئی آداب میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. انشاءاللہ میں بہت سارے آداب آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. یہ آداب کی فہرست دیکھ کر پہلے ہی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اتنی باتوں پر عمل کر کے مسجد آنا ہے کیا. نہیں، کوشش کرنے پر ان میں سے چند باتوں پر تو ہم عمل کر سکتے ہیں. اور بہت سارے مسلمان بھائی ہیں ماشاءاللہ، ان میں سے کئی آداب پر پہلے سے ہی وہ عمل کرتے رہتے ہیں. وہ آداب بھی اس میں بیان کیے گئے ہیں. اور اسی طرح مسجد 4 چیزوں کا نام ہے. پہلی چیز امام، دوسری چیز مؤذن، تیسری چیز ذمہ دار، چوتھی چیز مصلیان. یہ 4 چیزوں کا جب مرکب بنتا ہے تو مسجد بنتی ہے. اور ان 4 چیزوں کا برابر ہونا، یہ چاروں لوگ مسجد کے آداب کا جاننا بے انتہا ضروری ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ مسجد کے ذمہ داروں کی، مسجد کے مصلیوں کی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ مسجد کا امام صحیح انتخاب کیا جائے، سلفی العقیدہ امام ہو، منہج سلف کا عامل ہو، یعنی سلف کے مطابق وہ زندگی گزارنے والا ہو. ایسا امام ہماری مسجد کے لیے ہونا چاہیے. ایسا امام نہیں ہونا چاہیے جو ہر ایک کی ہاں ملا کر، ہر ایک کی باتوں میں آ کر شریعت کی باتوں کو ہی پلٹ دے، شریعت میں جو بدعات و خرافات ہیں ان کو انجام دینے لگے. ایسا امام نہیں ہونا چاہیے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ایک جگہ کی میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ جماعت اہل حدیث کی مسجد، یعنی قریے کی مسجد، وہاں پر کسی کو کچھ علم نہیں رہتا. ایسی جگہ پر ایک بندے نے امامت کی. اپنی زندگی کے 8 یا 9 سال اس نے وہاں امامت کی. کتنے سال؟ 8 یا 9 سال امامت کی. اور وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا تھا، لیکن اس کا عمل نجومیوں والا عمل تھا، جادوگروں والا عمل تھا، لوگوں کو تعویذ پلیدے وغیرہ پہناتا تھا، اس طرح کی چیزیں کیا کرتا تھا. اور آخرکار ایسے لوگوں کا جو نجومی ہیں، اس طرح کے جو عقیدے رکھنے والے ہیں، ان کا خاتمہ اچھا نہیں ہوتا. تاریخ کی آنکھوں نے یہ مناظر دیکھے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی شریعت کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں ان کا خاتمہ اچھا نہیں ہوتا، انہیں اچھی موت نصیب نہیں ہوتی. پھر اس بندے کا ہوا یہ کہ روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا. کھڑی ہوئی بس کو جا کر اسی نے ٹکر ماری اور اس کا سر اس کے یعنی سامنے والی بس میں جا کر اٹک گیا. تو میں یہ بات اس لیے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ مصلیوں کی، ذمہ داروں کی یہ اولین ذمہ داری بنتی ہے امام کا صحیح انتخاب کیا جائے. ورنہ یاد رکھیے، یہ امام اگر غلط ملتا ہے تو پھر آپ کے بچوں کو غلط راستے پر لگا سکتا ہے. پہلی ذمہ داری. دوسری ذمہ داری، مسجد کے خادم بھی صحیح ہونا چاہیے کہ امام کی غیر موجودگی میں وہ نماز پڑھانے والا ہوتا ہے، لہذا اس کا بھی سلفی العقیدہ ہونا ضروری ہے، صحیح عقیدے والا، صحیح منہج والا ہونا ضروری ہے. پھر اس کے بعد میں اختصار کے ساتھ بات بیان کرتے جا رہا ہوں. اس کے بعد ذمہ داروں کی کچھ بات آتی ہے. ہمارے مساجد کے ذمہ دار کیسے ہونے چاہیے؟ سب سے پہلی بات، عقل مند ہو، مسلمان ہو اور علم والے ہوں. سب سے اہم بات، نمازوں کی پابندی کرنے والے ہوں. نمازوں کی پابندی اگر کسی کے اندر نہیں ہے تو یاد رکھیے وہ آدمی مسجد کا ذمہ دار بننے کا اہل نہیں رکھتا، اس کے اندر وہ اہلیت نہیں ہے. لہذا وہ اپنے آپ کو اس چیز سے دور کر دے. مسجد میں جو ذمہ دار کی حیثیت سے رہنے والے ہیں وہ نمازوں کے پابند ہونا چاہیے. اور ایک چیز ذمہ داروں کے آداب میں جو بات بیان کی گئی وہ یہ کہ نمازیوں کا خیال کرے، ان کی سہولت کا خیال کرے، ان کی مشکلات کچھ ہیں تو ان کو دور کرنے کی کوشش کرے. یہ ذمہ داروں سے متعلق ہے. اب آئیے مصلیوں سے متعلق کچھ آداب ہیں، یہی اصل ہیں، کیونکہ عام طور پر مصلیوں کے جو آداب ہوتے ہیں ان میں سارے لوگ شامل ہیں.
یعنی یہ ایسے آداب ہیں جس میں ایک امام بھی شامل ہوتا ہے، مؤذن بھی شامل ہوتا ہے، مسجد کے ذمہ دار بھی شامل ہوتے ہیں، لہذا ان آداب پر ہمیں زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 18 پڑھی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کی پہچان بتا رہا ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، کہ جو شخص مسجد کو آباد کرتا ہے، مسجد بناتا ہے، وہ کون ہے؟ مسجد بنانے والا شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والا ہوتا ہے، نمازوں کو ادا کرنے والا ہوتا ہے، زکوٰۃ دینے والا ہوتا ہے، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنے والا نہیں ہوتا۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین مسجد بنانا ایمان کی پہچان، ایمان والوں کی نشانی بیان فرمایا ہے، ایمان والوں کی پہچان بتایا ہے کہ اس آیت کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو ہمیں کیسے ہونا چاہیے؟ مسجد بنانے والے ہوں یا مسجد کو آباد کرنے والے ہوں، سب کو ان چیزوں پر خاص خیال رکھنا ہے۔ کیا چیزیں ہیں؟ اللہ پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، نمازوں کی پابندی، زکوٰۃ کی ادائیگی اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا۔ یہ صفات ایمان والوں کے بیان کیے گئے ہیں۔ جو لوگ مسجد بناتے ہیں، مسجد کو آباد رکھتے ہیں، ان کی یہ صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ تو اب آئیے، ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ تعلیمات بیان کیے ہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز ہے، جیسا کہ کہا گیا کہ مسجد بنانا ایمان والوں کی نشانی ہے۔ دوسری چیز ہے، جب ہم مسجد کی طرف آنے کا ارادہ کریں تو اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں، زیب و زینت اختیار کریں، کیونکہ ہم شادیوں میں، فنکشنوں میں جب جاتے ہیں کس طرح تیاری کر کے جاتے ہیں، لیکن جب اللہ کے گھر کی طرف آتے ہیں تو وہی میلے کچیلے کپڑے، پسینے کی بدبو میں شرابور اور ایسے ایسے لباس پہن کر آتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں باہر بھیک مانگنے والے لوگ بھی ایسے نہیں رہتے۔ ایسی حالت میں ہم مسجد آتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ اے ابن آدم، جب کبھی مسجد کی طرف جاؤ، مسجد کا راہ اختیار کرو، مسجد کا ارادہ کرو، زیب و زینت اختیار کرو۔ زیب و زینت کا مطلب کیا ہے؟ زیب و زینت کا مطلب اچھا لباس ہے، عمدہ لباس ہے۔ آپ کے پاس جو اچھا لباس ہے وہ پہنیں، عطر لگائیں، سرما لگائیں، مسواک کا اہتمام کریں اور سر پر ٹوپی رکھیں۔ ہاں، ٹوپی زیب و زینت میں شامل ہے میرے بھائیوں، ٹوپی لگانا چاہیے۔ جو مستقل طور پر ٹوپی کا انکار کرتے ہیں وہ درست عمل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کرنا ثابت نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب القلنسوہ کے نام سے ایک چاپٹر لکھا ہے ٹوپی کے بارے میں۔ تو اب یہ ساری احادیث کس کے لیے ہیں؟ ہاں، یہ بات ضرور سمجھ لینا چاہیے کہ جو لوگ ٹوپی کے بغیر آ کر نماز ادا کرتے ہیں ان کی نماز قابل قبول ہے، اس کے بارے میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے، لیکن جو لوگ یہی عمل اپناتے رہتے ہیں تو وہ درست عمل نہیں ہے، جیسا کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہاں ایک بات یہ بھی بیان کرنا چاہتا ہوں، ٹوپی کا مسئلہ زینت میں ہے، زیب و زینت میں، خوبصورتی میں ہے۔ اگر کوئی بھائی بغیر ٹوپی کے نماز پڑھتا ہے تو اس کو مسجد سے نکال دینا یا اس کے اوپر یہ فتویٰ لگانا کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی، یا یہ کہنا کہ تم یہودیوں کے ایجنٹ ہو، انگریزوں کی پرورش ہو، اس طرح کی باتیں کرنا یہ شریعت پر ظلم ہے، شریعت میں زیادتی ہے۔ ٹوپی میں اسلام نہیں ہے، اسلام میں ٹوپی ہے۔ اسلام میں ٹوپی ضرور ہے، لیکن ہمارے بہت سارے لوگ ٹوپی کو ہی اسلام بنا دیتے ہیں۔ یہ شدت پسندی ہے، یہ سختی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ اپنایا نہیں، صحابہ نے یہ طریقہ اپنایا نہیں۔ کئی صحابہ سے دلیلیں ملتی ہیں بغیر ٹوپی کے نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ تو بہرکیف یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ مختصراً یہ کہنا چاہتا ہوں، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، یعنی زینت اختیار کر کے مسجد کی طرف آنے کا حکم دیا گیا۔ تو زینت میں لباس ہے، ٹوپی ہے، عطر ہے، جو چیز اچھی ہے اس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ایک تیسرا ادب بیان کیا گیا، مسجد کی طرف جب آ رہے ہوں سکون اور وقار کے ساتھ آئیں، اطمینان کے ساتھ آئیں۔ وقار کا مطلب کیا ہے؟ اپنی نگاہوں کو نیچے کر کے،
ادھر ادھر دیکھتے ہوئے, بازار میں تماشے دیکھتے ہوئے, عورتوں پر نظر ڈالتے ہوئے نہیں آنا چاہیے. مسجد آتے ہوئے سکون و وقار کے ساتھ مسجد آنا چاہیے, جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حدیث رسول میں بیان فرمایا ہے, جو کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, حدیث نمبر 636, کہ مسجد کی طرف آتے ہوئے سکون اور وقار کو اپنایا جائے, اطمینان کے ساتھ آیا جائے. اسی طرح ایک چوتھا ادب ہے, مسجد آنے کا جب ارادہ ہو تو بدبودار چیزیں نہ کھائیں. بدبودار چیزیں گرچہ کہ وہ حلال ہی کیوں نہ ہو, پیاز ہے, کچی پیاز ہے, کچا لہسن ہے, اس کو کھا کر آنے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اب ہمارے بھائیوں کا حال کیا ہے؟ حلال چیزیں جو بدبو پیدا کرنے والی ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ہی منع فرمایا, لیکن اب ہمارے بھائی سگریٹ پی کر مسجد آ رہے ہیں, گٹکا کھا کر مسجد آ رہے ہیں, پان کھا کر, زردے والا پان کھا کر مسجد آ رہے ہیں. حد تو یہ ہو گئی کہ مسجد کے بیت الخلاء میں بیٹھ کر بھی یہی شیطان کی عبادت کرتے رہتے ہیں. یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے, مومنوں کا عمل نہیں ہے. کتنے مسلمان بھائی ہیں نماز کے لیے صفوں میں کھڑے رہتے ہیں, ان کی بیڑی, سگریٹ, چرس, گانجا وغیرہ کی بدبو پیچھے کی صفوں والے, سامنے والے صفوں میں سب کو پریشان کرتے رہتی ہے. کتنی بڑی بات ہے. تو یہ مسجد کے آداب میں سے نہیں ہے. میرے عزیزان گرامی, اس بات کو سمجھیں کہ مکروہ سمجھ کر کھائے جا رہے ہیں. نعوذ باللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشاور چیز حرام ہے, ختم. اس میں کتنا بھی اس کا مقدار ہو, وہ چیز حرام ہے. لہذا اس طرح کی چیزوں سے ہمیں اجتناب کرنے کی ضرورت ہے. نمبر 5, باوضو ہو کر مسجد آنا. گھر سے جب نکل رہے ہیں تو وضو کر کے نکلیں, یہ بہت بڑی فضیلت والی بات ہے. ہاں, مجبوری میں, عذر میں کوئی دکان سے آ رہے ہیں, وہاں پانی وغیرہ کی سہولت نہیں ہے, تو وہ مسجد آ کر بھی وضو کر سکتے ہیں, اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. لیکن گھر سے یا دکان سے مسجد آتے ہوئے جو آدمی وضو کر کے آتا ہے, اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے. اور اسی طرح اسی حدیث میں ایک اور بات بیان کی گئی کہ پیدل چل کر آنا. اسی حدیث میں, یعنی جو شخص وضو کرتا ہے اور پیدل اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے لیے بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ وہ جب قدم اٹھاتا ہے, ایک قدم کے بدلے اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے. دوسرا قدم جب اٹھاتا ہے تو اس کے بدلے اس کا ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے. سبحان اللہ, کتنی بڑی فضیلت ہے. صرف مسجد آنے کی یہ فضیلت بیان کی جا رہی ہے, مسجد آنے کے آداب بیان کیے جا رہے ہیں. ایک دوسری روایت میں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جو شخص اپنے گھر سے وضو کرتا ہے اور مسجد کے لیے پیدل آتا ہے, چلتے ہوئے آتا ہے, تو اس کو کیا ہے, اللہ رب العالمین نے اس کے 1 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے اور 1 سال اجر و ثواب عطا کرتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. ایسے چھوٹے چھوٹے باتیں آج ہم عمل کرنے سے رہ گئے ہیں. کتنا اجر و ثواب ہم ان سے محروم ہو رہے ہیں. کتنا بڑا اجر و ثواب حاصل کرنے سے ہم لوگ محروم ہو رہے ہیں. ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی عمل کر لیں, بڑی فضیلتیں نصیب ہونے والی ہے. 6واں ادب پیدل چل کر آنے کی فضیلت, جیسا کہ ابھی بیان کیا گیا. 7واں ادب ہے مسجد میں جب داخل ہو رہے ہوں تو سیدھا پیر رکھ کر داخل ہوں, اور جب مسجد سے نکلنے کی بات آئے تو بایاں پیر یعنی اپنا لیفٹ لیگ رکھ کر باہر نکلنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل رہا ہے کہ جب کبھی آپ کوئی اچھا کام کرتے تو دائنی جانب سے شروع کرتے, رائٹ سائڈ سے شروع کرتے, اور جب کبھی کوئی عمل ختم ہونے کو رہتا یعنی اچھا کام ختم ہونے کو رہتا تو اس کو کیا ہے, اپنے بائیں سائڈ یعنی اس پر ختم فرماتے. جیسے آپ مجلس میں بیٹھے ہوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ اپنے داہنے جانب سے بڑھایا, یعنی جو صحابہ رائٹ سائڈ ہیں اس طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پینے کو دیا. ایسے ہی ایک اور مقام پر معلوم ہوتا ہے کہ جب 3-4 لوگ ہوں, سلام کر کے ہم ان کے درمیان پہنچے تو مصافحے کی جب بات آتی ہے تو داہنے جانب سے, رائٹ سائڈ سے. تو ان احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو سیدھا پیر رکھ کر داخل ہوں, اور نکل رہے ہیں تو بایاں پیر رکھ کر نکل جائیں, یہ سنت ہے. اور اسی طرح ایک 8واں ادب ہے مسجد میں داخل ہونے کی اور باہر نکلنے کی دعا کا اہتمام کریں. مسلم اور ابو داؤد میں یہ حدیثیں موجود ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوتے وقت دعا پڑھا کرتے, اللہم افتح لی ابواب رحمتک, کہ اے اللہ میرے لیے تیری برکت کے, رحمت کے دروازے کھول دے. کتنی اچھی بات ہے. کوئی بندہ یہ دعا کر کر مسجد میں داخل ہوتا ہے تو سبحان اللہ,
اللہ رب العالمین اس کے لیے اپنی رحمتیں، برکتیں، سلامتیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ہم فون بات کرتے ہوئے مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، کسی سے لڑائی جھگڑا کرتے ہوئے مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، کیا فائدہ؟ دعا بھی گئی اور یہ سنت جو سیدھا پیر رکھ کر آنے کی ہے وہ بھی چلا گیا، تو اتنے بڑے اجر و ثواب سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ مسجد سے نکلتے وقت بھی دعا کا اہتمام کریں۔ اللہم انی اسألک من فضلک، کتنی پیاری دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیں، اور یہ ساری دعائیں ہم بچپن میں یاد کیے رہتے ہیں، یہ دعائیں ہمیں یاد ہیں، بس عمل کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی دعائیں ہیں، جیسے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اس طرح کی مختلف روایتیں بیان کی گئی ہیں۔ اور اسی طرح مسجد میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ مسجد کی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ مسجد میں کوئی چیز گری پڑی ہے اس کو اٹھا دیں، اس پر بہت بڑا ثواب ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ مسجد میں آنے کے بعد مؤذن صاحب کو تلاش کرتے ہیں، مؤذن صاحب کہاں ہیں؟ مؤذن صاحب کو بلا کر وہ چیز اٹھانے لگاتے ہیں۔ یہ اجر و ثواب کیا مؤذن کے لیے خاص ہے؟ آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ آپ بھی اس طرح کا کام کریں۔ مسجد کی پاکی صفائی کا خیال کرنا مومنوں کی، ایمان والوں کی پہچان ہے۔ نمبر 10، مسجد میں آنے کے بعد اس وقت تک نہ بیٹھیں جب تک کہ 2 رکعت نماز ادا نہ کر لیں۔ سبحان اللہ، اس کو تحیۃ المسجد کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتى يصلي رکعتین، تم میں سے جب کوئی مسجد میں داخل ہو اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک کہ 2 رکعت نماز ادا نہ کر لے۔ یہ تحیۃ المسجد ہے۔ ہاں، اگر کوئی سنت کے وقت میں داخل ہوا ہے، یعنی اذان ہو گئی ظہر کی اذان، آپ اس وقت داخل ہو گئے تو ظہر سے پہلے جو 4 رکعت سنت ہے وہ سنت پڑھ لینا کافی ہے، الگ سے تحیۃ المسجد پڑھنے کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ سنت کا وقت اگر نہیں ہے، ایسے وقت میں اگر بندہ مسجد میں داخل ہوا تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے، بیٹھنے کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے، تو اس وقت اس کے لیے یہ حکم ہے کہ اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک کہ 2 رکعت نہ پڑھ لے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 444۔ ادب نمبر 11 ہے، مسجد میں سنن و نوافل جب ہم پڑھتے ہیں تو سترے کا اہتمام کریں۔ سامنے کوئی چیز رکھیں اپنے ہاتھ کے برابر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت رہی ہے، تاکہ سامنے سے آنے جانے والے، گزرنے والے لوگ اس کی نماز کو کوئی خلل نہ کر سکے۔ یعنی نمازی کے لیے ادب بیان کیا گیا، سنت پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، سترے کا اہتمام کر کے پڑھیں۔ کئی لوگ بغیر سترے کے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور سامنے سے، آگے سے، پیچھے سے لوگ گزرتے رہتے ہیں، گزرنے والوں کو بھی اس کا علم نہیں ہے، نماز پڑھنے والے کو بھی اس کا علم نہیں ہے، لہذا ایسی چیزوں سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے۔ سترا رکھنا چاہیے، اور سترے کے اندر سے کوئی بندہ گزرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو ہاتھ سے روکنے کی اجازت ہے، اگر وہ نہیں رکتا ہے تو اس کو دھکا دینے کی بھی اجازت ہے۔ نماز کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل بیان کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز اتنی اہمیت والی ہے، اس طرح گزرنے سے گزرنے والے کو منع کرنے کی اس میں اجازت دی گئی ہے۔ اسی طرح نمبر 12، خاموشی کے ساتھ نماز کا انتظار کریں۔ اب کوئی بھائی مسجد میں آئے، سنت پڑھ کر بیٹھے ہیں، اب باتوں میں نہیں لگنا چاہیے۔ ابھی نماز کے لیے 5 منٹ وقت ہے، 6 منٹ وقت ہے، ہم باتوں میں لگ جاتے ہیں۔ وہ آیا تھا آج دکان پر، اس طرح کی باتیں کرنے لگا، وہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اس پارٹی والے نے اس طرح کہا، اس سیاست والے نے اس طرح کہا، کوئی نیوز کی خبریں پہنچا رہا ہے، کوئی ٹی وی چینل کی باتیں کر رہا ہے، کوئی سیاست کی باتیں کر رہا ہے، کوئی بزنس کی باتیں کر رہا ہے۔ نعوذ باللہ، یہ مساجد دنیا کی باتیں کرنے کے لیے نہیں ہیں، یہاں صرف اللہ کی عبادت کرنا چاہیے، لہذا خاموشی کے ساتھ نماز کا انتظار کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جو شخص نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے تو گویا کہ اس کا انتظار کرنا بھی نماز کی حالت میں ہونے کے برابر ہے۔ یعنی کوئی آدمی مسجد میں آ کر بیٹھ گیا، صرف بیٹھا ہوا ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر رہا ہے، نماز با جماعت کا انتظار کر رہا ہے، تو اس پر بھی اللہ رب العالمین اسے نماز پڑھنے کا ثواب دیتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اور اسی طرح ادب نمبر 13 ہے، مسجد میں اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ اس بات کا حکم دے رہا ہے۔ کیا مطلب؟ مسجد میں دنیا کی باتیں نہ کریں، صرف اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اللہ کی عبادت کے لیے یہ مساجد بنائی گئی ہیں۔ اور اسی طرح نمبر 14، جماعت کھڑی ہو جائے تو فرض کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ بہت سارے بھائیوں کو دیکھا جاتا ہے فجر کی نماز میں خاص کر کے لوگ آتے ہیں، سنت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، جبکہ فرض نماز چلتی رہتی ہے، ایسے میں آ کر سنت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ بات
بلا شک و شبہ بالکل 100% درست ہے کہ فجر کی سنت کا ایک بڑا مقام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں. لیکن ایک ایسی حدیث بھی ہے جو صحیح مسلم کی حدیث نمبر 710 ہے. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جب فرض نماز کی اقامت کہی جائے تو کوئی دوسری نماز نہیں ہے, سنت ہو نفل ہو اس وقت نہیں ہے, آپ کو فوراً کہاں شامل ہونا ہے؟ فرض نماز میں شامل ہو جانا ہے. تو یہ فرض نماز کا مقام بیان کیا گیا ہے. ادب نمبر 15, مسجد میں پہلی صف کا اہتمام فرمائیں. پہلی صف کا اہتمام کرنا, جو بھائی اتر کا اہتمام کر رہے ہیں وہ بیٹھ جائیں براہ کرم. تو پہلی صف کا اہتمام کرنا چاہیے. جو لوگ پہلی صف میں پیش آتے, پہلی صف میں موجود رہتے ہیں, اللہ رب العالمین ان کے لیے خاص فضیلتیں بیان کیا ہے احادیث صحیحہ کی روشنی میں کہ اللہ کے فرشتے ایسے لوگوں پر درود بھیجتے ہیں. مطلب اللہ کے فرشتے درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ فرشتے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے اوپر رحم فرما, ان کے اوپر کرم فرما. تو یہ فرشتوں کی دعا کے جو مستحق بننے والے لوگ ہیں وہ پہلی صف کے لوگ ہیں. تو یہ بھی ایک ادب, یہ بھی ایک اہمیت معلوم ہو رہی ہے. اور اسی طرح ادب نمبر 16, امام کے قریب کون کھڑا ہونا چاہیے؟ عقل مند, علم والے لوگ, جو تجربے کار لوگ ہوں وہ لوگ امام سے قریب ہونا چاہیے. ایسے لوگ نہ ہوں کہ امام کو کوئی ضرورت پیش آ گئی, وہ نماز توڑ کر چلے گئے یا ان کی نماز ٹوٹ گئی, باطل ہو گئی کسی وجہ سے, ہوا خارج ہونے کی وجہ سے, کوئی اور مسئلے کی وجہ سے, تو ان کے پیچھے جو لوگ ہیں وہ امامت کرنے کے قابل ہونا چاہیے. ایسے لوگ امام کے قریب ہونا چاہیے اور نادان قسم کے اور ہر غیر امام کے پیچھے نہیں کھڑنا چاہیے. اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی آدمی وہاں نادانی میں معلوم ہوئے بغیر آ کر کھڑتا ہے تو اس کو دھتکار کر بھگا دیا جائے, اس کے ساتھ صحیح برتاؤ نہ کیا جائے, یہ غلط ہے. اس کو اچھے انداز میں بتا کر جو اس جگہ کا حقدار ہے, جیسے ثانی امام صاحب ہیں, مؤذن صاحب ہیں, یا دوسرے کوئی حافظ عالم صاحب ہوں, تو ان کو سامنے بلا لینا چاہیے. اور اس پر کسی کو ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس بات کا حکم صحیح مسلم کی حدیث نمبر 432 میں بیان کیا گیا ہے. اور اسی طرح ادب نمبر 17 ہے صف میں دونوں طرف کا خیال کرنا. بہت سارے بھائی کیا کرتے ہیں, داہنے جانب فضیلت زیادہ ہے تو پورے آ کر یہاں کھڑتے ہیں, اب بائیں جانب پورا خالی رہتا ہے حصہ, اب یہاں کون کھڑیں گے بھائی؟ یہ بات ہے کہ دائیں جانب کی فضیلت ضرور بیان کی گئی ہے, لیکن جب آپ آئے اس طرف اگر وزن زیادہ ہے, اس طرف خالی ہے, تو آپ کو اسی طرف کھڑے ہونا ہے, کیونکہ یہ سب کا توازن ہے, اس کا خیال کرنا چاہیے. اس کے خیال کرے بغیر نماز شروع نہیں کرنی چاہیے, یہ سب کے آداب میں سے ہے. اور اسی طرح 18واں ادب یہ بیان کیا گیا کہ امام کو مصلی کے قریب آتے ہوئے دیکھنے کے بعد کھڑے ہونا چاہیے. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 637 ہے, امام صاحب نماز کے لیے آ رہے ہوں, ایسے وقت میں ہم اٹھ کر کھڑے ہونا ہے. ایسا نہیں کہ امام سے پہلے ہی کھڑے ہو گئے ہیں. ہماری مسجد میں یہ بہت زیادہ ہوتا ہے, ابھی امام صاحب مسجد میں پہنچے بھی نہیں رہتے ہیں, سارے لوگ سب بنا کر کھڑے رہتے ہیں, ادھر 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 سب کھڑے رہتے ہیں. ان لوگوں کی ایک اچھی عادت یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ سنت نہیں پڑھے ہیں تو مسجد میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے ہیں, یہ بات الگ ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس حدیث کے خلاف عمل کریں. آپ کو بیٹھ جانا چاہیے, اگر وقت نہیں ہے سنت پڑھنے کا تو آپ بیٹھ جائیں. بیٹھنے کے بعد جب امام آئے تو امام کو دیکھ کر اٹھنا چاہیے. ایسا نہیں کہ آپ امام سے پہلے ہی سب بنا لیے ہیں, امام سے پہلے ہی کھڑے ہو گئے ہیں. ایسا لگتا ہے بسا اوقات کہ سب کو کسی کے ولیمے میں جانے کی ضرورت ہے, اب امام صاحب صرف 5-6 منٹ میں نماز پڑھا کر بھیج دینا ہے. ایسا لوگ کھڑے رہتے ہیں, ایسا نہیں کھڑنا چاہیے. یہ آداب کے خلاف ہے, صف کے آداب اور امام کے ادب کے خلاف ہے. اور اسی طرح 19واں ادب بیان کیا گیا صف کے سلسلے میں کرسی کا مسئلہ. بہت اہم مسئلہ ہے. لوگ کرسی پر جو بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے میں نے تفصیلی طور پر ایک بار درس بھی دیا ہے کہ کرسی پر کون لوگ بیٹھ کر نماز پڑھیں گے. جو معذور ہیں, وہ کھڑے ہونے کی استطاعت نہیں رکھتے تو وہ بیٹھ کر پڑھیں گے. کہاں؟ زمین پر بیٹھ کر پڑھیں گے. اگر زمین پر بیٹھ کر پڑھنے کی ان کے اندر طاقت نہیں ہے تب کرسی کا استعمال کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ایک مرتبہ گھوڑے سے نیچے گر گئے تھے, آپ کو تکلیف پہنچی تھی, پیر میں تکلیف پہنچی تھی, اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا نہیں فرمائی. کیا مطلب ہے کہ آدمی کو زمین پر بیٹھنے کی طاقت ہے تو زمین پر بیٹھ کر نماز ادا کرنا چاہیے. زمین پر بیٹھنے کی اس کی طاقت نہیں ہے, اس کو کرسی ضروری ہے, تبھی وہ کرسی پر بیٹھے. اور کرسی پر نماز پڑھنے والے لوگ کیا کرتے ہیں,
پوری نماز کرسی پر ہی پڑھتے ہیں. نہیں، غلط طریقہ ہے. نماز ہی نہیں ہوگی میرے بھائیوں، یاد رکھیے، نماز ہی نہیں ہوگی. آپ کو کھڑے ہونے کی طاقت ہے تو کرسی آپ کے پیچھے رہے گی، آپ نماز میں امام کے ساتھ کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھنا ہے. رکوع اور سجدہ آپ کو کرنے نہیں ہو رہا ہے تو کرسی پر بیٹھ کر کریں گے. جب آپ کے اندر کھڑے ہونے کی طاقت ہے اس کے باوجود آپ کرسی پر بیٹھ کر پڑھیں گے، نماز نہیں ہوگی. کیونکہ کھڑا ہونا نماز کا ایک رکن ہے. آپ جان بوجھ کر اگر وہ رکن چھوڑ دیتے ہیں تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی، آپ کو دہرانا پڑے گا نماز. بہت سارے بھائی گھنٹے گھنٹے باہر باتوں میں لگے رہتے ہیں، جب ان کی کمر تھکتی نہیں، ان کے پیروں میں درد ہوتا نہیں، جیسے ہی مسجد میں آتے ہیں کرسیاں پکڑ لیتے ہیں. نعوذ باللہ. یہ میری بات گرچہ کہ آپ کو کڑوی لگ رہی ہوگی لیکن میرے بھائیو حق بات ہے. آپ کی نمازوں کی فکر ایک امام سے بڑھ کر کسی کو نہیں ہوتی ہے. ایک امام کو آپ کی نمازوں کی فکر کرنا چاہیے، ورنہ کل قیامت کے دن اللہ اس امام کا گریبان پکڑے گا، پوچھے گا تیرے سامنے اتنے لوگ کرسیوں پر بیٹھے تھے، یہ مسئلہ کیوں نہیں بتایا؟ میں کیا بولوں جب؟ تو لہذا کرسی پر نماز پڑھنے والے لوگ پہلے کرسی کے احکام و مسائل کو اچھی طرح سمجھ لیں، پھر اس کے بعد صفوں کے درمیان یا سائیڈ میں کرسی لگا کر نماز پڑھیں. 20واں ادب، صفوں میں چھوٹے بچے کہاں کھڑے ہوں گے؟ ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر آتے ہیں نہیں آتے ہیں؟ اور مسجد میں چھوٹے بچوں کو لانے کا بھی حکم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے نواسیوں کو، اپنے نواسوں کو اپنے ساتھ لاتے تھے. امامہ بنت زینب رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے، یہ اتنی چھوٹی بچی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بچی کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر لاتے تھے. سبحان اللہ. مسجد لاتے اور نماز پڑھاتے وقت اس بچی کو اپنے بغل میں اٹھا کر نماز پڑھتے، قیام کی حالت میں اس کو گود میں لے کر نماز پڑھتے، اور جب رکوع اور سجدے کی بات آتی تو اپنی اس نواسی کو بازو اتار دیتے اور سجدہ کرتے. پھر جب قیام کے لیے کھڑے ہوتے تو اس کو گود لیتے تاکہ وہ شور شرابہ نہ کرے، روئے نہیں، دوسرے نمازیوں کے خلل کا سبب نہ بنے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا. تو بہرکیف حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ چھوٹے بچے تھے لیکن مسجد میں آیا جایا کرتے تھے. کئی ایسی دلیلیں ہیں. لہذا آج ہمارے مسجدوں میں بھی اپنے بچوں کو لانے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ بچے ہمارا مستقبل ہیں. اگر یہ بچے آج نماز پڑھنے والوں کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے، اللہ کی ان مساجد کو نہیں جانیں گے، ان مسجدوں میں کیا ہونے والا ان کو اگر معلوم نہیں ہوگا، یقین مانیے یہ بچے جوان ہونے کے بعد آپ ان کو مسجد لانا مشکل ہو جائے گا. آج ہمارے گھروں میں کئی بچے ہیں جو جوانی کو پہنچ چکے ہیں، بعض تو بڑھاپے کے قریب بھی پہنچنے والے ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں لیکن مسجد میں کیا ہوتا ہے ان کو علم نہیں ہے، مسجد میں کیسے نماز پڑھتے ہیں ان کو اس بات کا علم نہیں ہے. کیونکہ سال میں عید کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، وہ بھی مسجد کے باہر ادا کی جاتی ہے، اس لیے مسجد کا انہیں کوئی شعور نہیں رہتا. لہذا مسجد میں بچوں کو لائیں. بچوں سے کوئی شور شرابہ ہو تو اس کو برداشت بھی کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بڑا ہمارا تقویٰ نہیں ہو سکتا. بعض لوگ کہتے ہیں سجدے میں پریشانی ہو رہی ہے، رکوع میں پریشانی ہو رہی ہے، نماز میں خشوع و خضوع نہیں رہا ہے، اختلاف ہو رہا ہے. میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بچے، صحابہ کے دور میں بچے آیا کر رہے ہیں، کیا ان کے خشوع و خضوع سے بڑھ کر ہمارا تقویٰ ہے؟ نہیں ہو سکتا. لہذا بچوں کو برداشت کرنا سیکھیں. یہ ساری باتیں اب تک میں نے 20 آداب آپ کے سامنے رکھے ہیں. وقت اجازت نہیں دیتا آگے بڑھنے کے لیے، اس لیے میں آپ کے سامنے معذرت کرتے ہوئے آگے والے جمعہ میں، اگلا جمعہ میں انشاءاللہ اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے، کیونکہ یہ آداب اتنے ہیں. ابھی 20 آداب آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں تو الحمدللہ اور بھی 20 آداب آپ کے سامنے اگلے جمعہ میں رکھے جا سکتے ہیں، کیونکہ یہ انتہائی اہم موضوع ہے. اس موضوع کو مجھے اور آپ کو سمجھ کر عمل کرنا اشد ضرورت ہے، اس بات کی انتہائی اہم ضرورت ہے. لہذا اس موضوع کو سمجھیں اور جو باتیں بیان کی گئی ہیں اس کے مطابق ہم مساجد کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے، اس کے مطابق مسجد آنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اپنے مساجد و مدارس اور اسلامی قلعوں کی حفاظت کرنے اور ان کے ساتھ ادب و احترام کا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارے دلوں میں جو نفرتیں، عداوتیں اور اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں اللہ تعالی ان کا خاتمہ فرمائے. اللہ ہمیں پیار و محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے بھائیوں کو 5 وقتہ نمازی بنائے، 5 وقت کے نمازی بنائے، شریعت مطہرہ کے پابند بنائے. اللہ تعالی ہمارے مسجدوں کی حفاظت فرمائے. جہاں کہیں مسجدوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ظالموں کی طرف سے، اللہ تعالی ان ظالموں کو ہدایت عطا فرمائے.
اللہ ہمارے مساجد کی حفاظت فرمائے، اللہ ایسے ظالموں کو یا تو ہدایت عطا فرمائے یا پھر انہیں نیست و نابود بنا دے، درس عبرت بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کے حق میں خیر و بھلائی کے فیصلے فرمائے، اللہ توحید کے زمینوں کی حفاظت فرمائے، خادمین توحید کی حفاظت فرمائے، حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے اور خادمین حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی صحابہ و صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین پر اپنی بے انتہا رحمتیں سلامتیں نازل فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے اور عبادتوں میں جو کچھ غلطیاں ہو رہی ہیں، کوتاہیاں ہو رہی ہیں، اللہ معاف فرمائے، درگزر فرمائے، مزید نیک کام کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں جو بیمار بیٹھے ہیں اللہ ہر چھوٹی بڑی بیماری سے مکمل شفا یابی عطا فرمائے، جو قرضوں میں مصیبتوں میں گھیرے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ان سے نجات عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیقی الا باللہ۔